نے قوانین وضع کیے، کہاں کہاں دیکھنا ہے کہاں نہیں دیکھنا. آپ کے سونے جاگنے کے لیے اسلام نے قوانین احکامات جاری کر دیے ہیں. دستورات اسلام کا اس طرح سو جائیں، اس طرح اٹھیں، اس طرح رہیں، اس طرح کھائیں، اس طرح پئیں، اس طرح شادی کریں، اس طرح بچے پیدا کریں، اس طرح بچے بڑے کریں، اس طرح نوکری کریں، اس طرح لین دین تجارت، اس طرح حتیٰ سیاسیات، حتیٰ فوجداری، حتیٰ حکومت کے قوانین موجود ہیں. سزائیں اسلام میں معین ہیں، ہر جرم کی سزا معین ہے. اسلام میں قوانین مشخص ہیں کہ چوری کس طرح ثابت ہوتی ہے، اقرار کس طرح سے ثابت ہو جاتا ہے، تو مدعی کس طرح اپنے دعوے کو ثابت، تمام قوانین اسلام موجود ہیں. تو یہ جو مجموعہ ہے اسے کہتے ہیں احکام شرعیہ، احکام اسلامی. اب یہاں بھی متاسفانہ یہ ہے کہ جب آپ کے احکام، تو سب کے ذہنوں میں اس قدر ہے کہ ایک کتاب ہے کہ اس کتاب کا نام توضیح المسائل ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ میراث تک کے مسائل ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، وہ بھی پورے نہیں ہیں. بہت سارے ابواب موجود نہیں ہیں توضیح المسائل میں. مثلا آپ توضیح المسائل میں جمعے کے بارے میں تفصیل سے نہیں پڑھ سکتے، احکامات کم ہیں. توضیح المسائل میں تجارت کے بارے میں زیادہ احکام نہیں ہے. توضیح المسائل میں فوجداری، حکومت، سیاسیات، ان چیزوں کے احکام موجود نہیں ہیں. توضیح المسائل میں جنس سوم کے احکامات موجود نہیں ہیں. غلام اور کنیزوں کے احکام موجود نہیں ہیں. حدود دیات موجود نہیں ہیں. توضیح المسائل صرف ضروری مسائل جو ایک شخص کو عام زندگی میں پیش آنے والے مسائل کو بیان کیا، باقی آگے کتابوں میں ہے تو ہمیں پڑھنا ہوتا ہے. تو احکام اسلامی سب سے بڑا مجموعہ ہے. یہ مجموعہ، یہ قوانین، یہ قرآن اور سنت میں بیان ہوئے ہیں. خداوند متعال نے اپنے انبیاء کے ذریعے ان قوانین کو بھیجا ہے، ہمارے لیے خدا نے بھیجا ہے. تو یہ جو مجموعہ احکام ہے اس کا مالک خدا ہے. یہ جو احکام آپ کو بتا دیے جاتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، نہ کسی مجتہد کی طرف سے. خداوند متعال نے قرآن کے مطابق بھیجا، پھر پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار نے بعنوان مفسرین واقعی قرآن انہیں بیان کیا. تو اب ہمارے پاس ہزاروں روایتیں، ہزاروں روایتیں احکام کے بارے میں موجود ہیں جو ہمارے ائمہ نے بیان کیے ہیں بعنوان بیان قرآن، بعنوان تفسیر قرآن بیان کیے ہمارے پاس موجود ہیں. اب ایک فقیہ ہے جامع الشرائع ہے، ان میں تحقیق کرنے کے بعد قرآن و سنت سے، یعنی قرآنی آیات سے کم از کم 500 آیتیں جن میں احکام بیان ہوئے، اور مجتہدین اس سے سینکڑوں احکام استنباط کرتے ہیں. اور پھر پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین کی روایات جو کہ تفسیر قرآن ہے، جو کہ تفصیل قرآن ہے، ان سے استنباط کر کے ہمیں بتاتے ہیں. تو اب احکام شرعیہ کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اب معلوم ہے خداوند متعال نے انبیاء کے ذریعے قرآن و سنت کے حوالے سے ہم تک احکام بیان کیے ہیں. اب قرآن مجید میں خداوند متعال نے ہم سے یہ فرمایا کہ فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ تمہارے مومنین کے ہر گروہ میں سے چند افراد دین سیکھنے کے لیے جائیں، ليتفقهوا في الدين، تاکہ وہ دین کو سیکھیں. یہ واجب ہے، واجب کفائی ہے کہ ہر گروہ میں سے ایک گاؤں ہے، مثلا ایک محلہ ہے، ایک گاؤں ہے، اب اس میں عالم نہیں ہے کہ جو احکام بتا سکے. اب سب پہ فردن واجب ہے کہ وہ میٹنگ کریں. واجب ہے کہ ہمارے لیے ایک عالم کی ضرورت، یا عالم منگوا لیں یا اپنے میں سے کسی کو بھیجیں کہ وہ سیکھ کر آگے ہمیں بتا دیں. یہ بعنوان وظیفہ شرعی اور واجب کفائی. تو خداوند متعال نے ہر گروہ میں سے چند افراد جائیں
تاکہ دین کو سیکھیں. وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, پھر جب واپس اپنی قوم کی طرف آئیں تو انہیں ڈرائیں احکام الہیہ کے بارے میں, قیامت کے بارے میں. یہاں سے ایک چیز جو آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوئی, خدا نے لازمی قرار دیا کہ بعض لوگ جائیں دین کو سیکھیں اور پھر واپس آ جائیں اور قوم کو بتا دیں. تو اب ایک چیز واجب ہے دین کا سیکھنا بعض لوگوں پر اور پھر بتانا لوگوں کو بھی واجب ہے. یہاں سے ایک اور مسئلہ جو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا وہ یہ ہے کہ لوگوں پر بھی واجب ہے کہ ان کی باتیں سنیں. اگر لوگوں پہ واجب نہیں ہے تو پھر یہ دو وجوب کی جائیں سیکھیں اور لوگوں کو بتائیں, یہ بیکار ہو جائے گا. اب جب لوگوں پہ واجب نہیں سنیں تو یہ بھی کہیں کہ ہم جو کس لیے جا کے پڑھیں, پھر ہم واپس آ کر کیوں انہیں بتا دیں. جانا واجب. اور یہ باقی آیتوں میں آپ پڑھیں گے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جب تم نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھیں. تو یہاں سے واجب ہے کہ وہ لوگ جو چاہیں دین سیکھنے کے لیے اب اس جگہ ایک چیز لازمی قرار پائی کہ حوزات علمیہ وجود میں آ جائیں تاکہ دین سکھایا جائے. ایک مرکز ہونا چاہیے جہاں پہ دین سکھائیں. اگر مرکز نہ ہو پھر یہ جو گروہ در گروہ, خدا متعالی نے فرمایا کہ مومنین کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ چاہیں دین کو سکھا جا کے سیکھیں. اب اس کے تحت اسلام میں مکتب اہل بیت میں حوزات علمیہ وجود میں آ گئے. اب وہاں مختلف قوموں سے, مختلف قبائل سے, مختلف رنگ و نسل کے لوگوں سے بعض افراد چلے جاتے ہیں, وہاں پہ داخل ہو جاتے ہیں تاکہ علم دین سیکھیں. اب جتنے افراد جاتے ہیں, مثلا 1000 میں سے ایک, 2000 میں سے ایک افراد یہاں ہر قوم سے چلے جاتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. اب وہ سب کے سب مجتہد نہیں بنتے, ماہر نہیں بنتے. ان میں سے بھی کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جو دینی احکام میں مہارت پیدا کرتے ہیں, وہ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں, وہ اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں. تو ہماری زبان میں کہتے ہیں فقیہ ہے جامع شرائط, مثلا مجتہد, اور وہ اس قابل ہو جائیں کہ لوگوں کے فقہی سوالات کے جوابات دے سکیں, تو اس وقت آپ کہتے ہیں یہ شخص مرجع تقلید ہے. یعنی لوگ ان کی طرف رجوع کریں کہ اپنے فقہی احکام میں اور یہ جوابات دے سکتے ہیں, یہ قرآن سنت کے احکام بتا سکتے ہیں. تو اب یہ شخص جامع شرعی مرجع تقلید کہلاتے. اب ایک شخص جس میں فقاہت کے تمام شرائط موجود ہوں, 25-30 سال 40 سال اس نے زحمت کی اور تحقیق کی, اب یہ مرجع تقلید, اور پھر لوگ رجوع کریں اور یہ بیان کر سکیں, تو یہ شرائط مرجعیت, شرائط تقلید بھی اگر موجود ہوں تو ہم اس فقیہ کو کہتے ہیں فقیہ جامع الشرائط. علمی شرائط بھی موجود ہیں, معنوی شرائط بھی موجود ہیں, مرجع تقلید بننے کی شرائط بھی موجود ہے کہ لوگ رجوع کر سکتے ہیں. عاقلانہ ترین کام یہ ہے کہ احکام شرعیہ میں ماہرین کی طرف رجوع کریں. جس طرح بیماری میں عقل کیا کہتی ہے کہ ماہر ترین ڈاکٹر کے پاس جائیں, تو لہذا آپ یہاں سے چلے جاتے ہیں دوسرے شہروں میں کہ وہاں ماہر ڈاکٹر موجود ہیں. یہاں چھوٹے ڈاکٹروں کو آپ نہیں پسند کرتے. اسی طرح سے جب بیماری میں حکم عقل یہ ہے کہ بہترین ڈاکٹر کے پاس جائیں جو مہارت رکھتے ہو, دین میں بھی یہی عقل کا حکم ہے کہ ہر ایک کی طرف رجوع نہ کریں, بلکہ وہ جو دینی فقہی احکام میں ماہر ترین ہے اس کی طرف رجوع کریں. وہ جو ماہر ترین ہے اس کو کہتے ہیں فقیہ اعلم. باقی سب فقیہ ہیں, یہ سب ماہر ہیں, لیکن ایک ماہر ترین ہے. جب ماہر ترین ہو تو کہتے ہیں فقیہ اعلم.